سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایک ایسے مواد پر بات کی ہے جو کہ پاکستانی کتابوں کا حصہ تھا، قوم کا نام بھی مینشن نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کہ جن کے خلاف یہ ہے۔ سینیٹر بلال احمد خان نے کتاب کی دستیابی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ کتاب پر پابندی کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں، گروپ آف اسکروٹنیز ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ایسا بہت بڑا خلا پیش آ جائے، ادب پروری اور سخن فہمی جس چیز سے ہوتی ہے، تو وہاں سے اگر ایسی چیزیں نکلیں گی تو بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے ایک ایسے مواد پر بات کی ہے جو کہ پاکستانی کتابوں کا حصہ تھا، اور اس کے بعد اس کو ایکسپنج کرنے کے لیے، اس کتاب پر پابندی لگانے کے لیے سفارشات بھی آ گئی ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا۔ دیکھیں، کوئی بھی کتاب ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، سب سے پہلے تو اس کتاب کو لکھا جاتا ہے، یعنی تمام تر چیزیں دیکھی جاتی ہیں، پرکھی جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تولنا پھر بولنا، یہ والی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد نہ صرف لکھا جاتا ہے بلکہ اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس انفارمیشن کو، کہ کہیں کوئی فیکچول مسٹیک تو نہیں ہے، کہیں کوئی ٹائپوز تو نہیں ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں، مثال کے طور پر کہ ایسا مواد تو نہیں ہے جو ہیڈ سپیچ کے زمرے میں آتا ہو، یہ شروع میں چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے اس کتاب کو جب پبلش کروانے کی باری آتی ہے تو پبلشر کو بھیجا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو پروف ریڈر ہیں وہ اس میں کچھ خامیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، یا پھر کچھ کہتے ہیں کہ یار یہ جو فیکٹس ہیں ان کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو پوری اسکروٹنی ہوتی ہے، پروف ریڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جو پبلشر ہیں وہ اس کو اپنی ذمہ داری پر، کیونکہ جب وہ تمام تر اسٹیپس فالو کر چکے ہوتے ہیں تو اب ان کی ہی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو پبلش کرتے ہیں، تو پبلشر اس کو پھر چھاپتا ہے۔ اس کے بعد وہ کتاب مارکیٹ میں لائی جاتی ہے۔ کتاب کی میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک کتاب کہ جو او لیول کی کتاب ہے، اس میں ہے کیا؟ اس میں نفرت انگیز، توہین آمیز یا پھر ہتک آمیز ایک کنٹینٹ ہے جو کہ ایک خاص قوم کو، میرا تو یہ خیال ہے کہ قوم کا نام بھی مینشن نہیں کیا جانا چاہیے تھا، کہ جن کے خلاف یہ ہے۔ اب چونکہ یہ بات پبلک سطح پر آ چکی ہے تو ہم ظاہر ہے فار دی سیک آف انفارمیشن ہم آپ کو بتائیں گے کہ پختون قوم کے خلاف توہین آمیز ریمارکس پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے اظہار تشویش کیا ہے۔ نہ صرف اظہار تشویش کیا ہے بلکہ بحث بھی ہوئی ہے، جس میں سینٹ کی کمیٹی نے او لیول کی اردو کتاب میں، یہ اردو کتاب کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں عجیب بات ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، عجیب بات یہ کہ اس زبان کی کتاب میں پھر ایسی چیزیں آنا کہ جو ہماری قوم کی ترجمانی کرے، اور اس کے بعد کسی بھی قوم کے خلاف ایسی بات لکھی جائے تو یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی۔ یہ او لیول کی کتاب میں ایسا کیا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے یہ میں اس لیے ڈسکس نہیں کروں گا، جب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بات بتائی جائے گی تو جذبات کو ظاہر ہے ٹھیس پہنچے گی۔ سو میں کم از کم اس کا جو کنٹینٹ ہے، اس کا جو متن ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کروں گا۔ اگر آپ چاہیں تو یہ سوشل میڈیا پر آپ کو مل جائے گا۔ بہرحال ڈان اخبار نے اس پر رپورٹ باقاعدہ طور پر مرتب کی ہے، کہ جس رپورٹ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کا سینیٹر بشرا انجم بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، اور اس میں اس معاملے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، اور اجلاس کے دوران کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، جس میں سینیٹر بلال احمد خان نے کتاب کی دستیابی پر مایوسی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ کتاب پبلش ہو چکی، کتاب مارکیٹ میں ہے اور کتاب اویلیبل ہے،
پہلے تو آپ یہ کام کریں کہ اس کتاب پر پابندی لگائیں یا لگوائیں، یہ سینیٹر بلال احمد خان صاحب نے کہا ہے۔ اس کے بعد کمیٹی کو یہ بتایا کہ کتاب پر پابندی لگانے کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ یعنی ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جب مارکیٹس میں کتابیں پہلے سے موجود ہوتی ہیں تو ان پر پابندی ویسے تو آپ لگا ہی نہیں سکتے جب تک آپ تمام تر چیزوں کو اصولی طور پر ٹھیک ثابت نہ کریں، یعنی پابندی لگانے کے حق میں۔ اس کے بعد پھر پابندی کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ مطالعہ کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ والی کتاب ہم اس کو بین کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی متبادل کتاب یا اس میں سے یہ والا حصہ ہم ہٹا رہے ہیں تو وہ تیار کیا جائے تاکہ پھر متبادل کتاب ملے اور اس حصے کو ہی ہٹا دیا جائے یا پھر نئی کتاب آ جائے مارکیٹ میں، کیونکہ یہ طالب علم پھر پڑھیں گے کیسے اگر یہ کتاب ہی پوری ہٹ گئی اور سرے سے ہٹ گئی، تو یہ بھی اسٹیپ فوراً نہیں اٹھایا جاتا۔ بہرحال جب یہ کارروائی ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کتاب کی پابندی کی جو کوششیں ہیں، کتاب پر پابندی کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے کتاب کے جو پبلشر ہیں اور مصنف ان کو طلب بھی کر لیا گیا ہے۔ مصنف جو اس کتاب کے آتھر آپ سمجھیں یا رائٹر سمجھیں، تو انہوں نے تو تحریری طور پر معافی مانگ لی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ بٹ صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو حاضر ہونا پڑے گا، پبلشر کو بھی اور مصنف کو بھی، تاکہ ازالہ کیا جا سکے نا کہ آئندہ ایسی کوئی غلطی کوئی خطا نہ ہو، کیونکہ جب اتنی گروپ آف اسکروٹنیز ہوتی ہیں اس کے باوجود بھی اگر ایسا بہت بڑا خلا پیش آ جائے تو بہت بری بات ہے، اور کسی بھی قوم کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اتنا ہی برا ہے۔ بہرحال یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مواد سے نفرت انگیز تقاریر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بالکل ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ جب بچوں کی نشو و نما ہی کتابوں سے ہوتی ہے اور وہ جب کتابوں میں وہ چیز پڑھیں گے وہ تو ان کے مائنڈ، ان کے دماغ میں وہ چیزیں ریفلیکٹ کریں گی۔ بہرحال اور بچوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ انہوں نے سفارش کی کہ وزارت تعلیم تمام صوبوں کو کتاب واپس لینے کی ہدایات جاری کرے، یعنی کہ یہ جو اردو کی کتاب ہے یہ صرف کسی ایک بورڈ کی حد تک نہیں، یہ تمام تر صوبوں میں ہے، تو تمام تر صوبوں کو جہاں یعنی اردو پڑھایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کے تمام تر صوبوں میں اردو باقاعدہ طور پر پڑھایا جاتا ہے، تو اردو کا جو مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ اب واپسی کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، کیونکہ اب مارکیٹ میں تو یہ کتاب ہوگی، بالکل ہوگی، اور اب یہ سیل نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اس پر پابندی لگ گئی، اور یہ اساتذہ کے علم میں بھی تقریباً یہ بات آ چکی ہوگی، اور اس کے علاوہ جو اسکول انتظامیہ ہے اس کے علاوہ پھر آپ سمجھیں کہ بچوں کے علم میں بھی یہ بات، سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ بھی آ چکی ہوگی۔ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اقدام سے دیگر مصنفین اور پبلشرز کو مستقبل میں منفی مواد کی اشاعت کے خلاف انتباہ کے طور پر مدد ملے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ جو یہ تنبیہ کی گئی ہے یا متنبہ کیا گیا ہے، یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ صاحب آئندہ ایسی غلطی، آئندہ ایسی خطا نہ ہو، کیونکہ جب آپ کتابوں میں ہی ایسی ادب پروری اور سخن فہمی جس چیز سے ہوتی ہے تو وہاں سے اگر ایسی چیزیں نکلیں گی تو بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ بہرحال چیئرپرسن نے سفارش کی ہے کہ مصنف کو اس حوالے سے وضاحت پیش کرنی چاہیے اور انہیں اگلے اجلاس میں جواب دہ ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے کہ صاحب آپ ایسے کیسے یہ تمام تر چیزیں لکھ سکتے ہیں، یہ نہیں لکھ سکتے کہ جو توہین آمیز چیزیں ہیں۔ بہرحال کتاب میں توہین آمیز ریمارکس کا معاملہ سینیٹر بلال احمد خان صاحب انہوں نے 18 اکتوبر کو سینٹ کے اجلاس کے دوران اٹھایا تھا۔ اس کے بعد یہ اچھی چیز ہے کہ اس پر کارروائی بھی ہوئی۔ اجلاس میں سینیٹرز جن میں ایمل ولی خان ہوئے اور ہدایت اللہ خان، انہوں نے ان کی جانب سے بلوچستان یونیورسٹی میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے باعث تعلیمی اور تدریسی عملے کی بھوک ہڑتال کے حوالے سے توجہ دلاؤ نوٹس پر بھی بات ہوئی تھی۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔